کہ تم کدھر جا رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غلط پائے جاؤ. اب یہاں سانس نکل جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں کوئی اور شبہ پایا جائے. اس لیے دل کو ابھی سے صبح کرو. کوئی اس میں مہلت نہیں ہوتی کل کو ٹھیک کر لیں گے، کل کمرے میں سفیدی کر لیں گے. کل کوئی آنا نہیں ہے نا، آج کے دن ہی ہے، آج کا واقعہ ہے. اس لیے دل کو آزاد کر دو خواہشات کے بتوں سے. بس یہی کعبہ ہے. کعبہ ہے دل نہیں کہتے، اسی کے اندر رہتا ہے وہ حضور قلب. بس یوں سمجھ لو کہ اس قلب کو حضور قلب ہے جس قلب میں حضور کی یاد ہے. مختصر سی کہانی ہے. اللہ اللہ کا. ہاں بولو. ہاں یا بول بھائی صاحب. میرے صاحب کرنل صاحب ہو، جو صاحب ہو. ہاں ہاں بولو. چٹائی صاحب یار خوشی مند بول رہے تھے، بولو. اچھا یہ بات جواب دیں گے. فی الحال یہ کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو اس لیے جو پڑھا ہوا ہے اس کو آپ یاد رکھو. فی الحال آپ یہ بات سمجھو کہ ایسے ہی آیا جیسے آیا، بھیجنے والے نے ایسے ہی بھیجا. اس کا کام، اس کے کام کو تسلیم سے آپ ذرا تھوڑا سا سمجھو، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ ایسا کیوں ہے. دونوں کا مزہ ایک ہے. قصہ کیا ہے؟ کیا رحمان سفیشینٹ نہیں ہے؟ رحیم کی ضرورت ہے؟ کیا ایک چیز کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کہتے ہیں سارے کام نہیں ہو جاتے؟ یہ سارے واقعات جو ہے نہیں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی شانیں ہیں نا، اس کے واقعات ہیں. بس ایسی ہے جیسے آیا. یہ سورج پہلے کیوں ہے؟ ترتیب نزولی کیوں نہیں آئی ہے؟ جس طرح کے نازل نہیں ہے ویسے کیوں نہیں آیا؟ یہ سارے واقعات ٹھیک ہے، جو کچھ ہے ٹھیک ہے، بس ایسے ہی ہے. آپ اس الجھن کے سوال بتایا کرو جس سے آپ کو الجھن ہو. علم کے اصول کی کوئی الجھن نہیں ہے. تو یہ لائبریری آپ کے ذہن کی لائبریری میں کتاب کہاں لگے گی؟ پہلے لگ جائے پیچھے لگ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمل کے باب میں آپ دیکھو کہ کہاں فرق پڑ رہا ہے. تو علم کو علم کے باب میں نہیں رکھنا. آپ کو اس لیے علم بتایا جا رہا ہے کہ وہ علم جو آپ کے عمل میں داخل ہو جائے. تو خیال کی اصلاح ہو جائے تو پھر عمل کی اصلاح ہو جائے. اس لیے آپ اس علم کی تلاش یہ کرو کہ جو آپ کے عمل بنے. عمل بنے. اگر عمل کو علم کیا دیا جائے تو آپ دیکھو کہ کتنا علم ہے آپ کے پاس. جس علم کا عمل شاہد نہ ہو کہتے ہیں کہ وہ علم جو ہے پر حجاب ہی ہو گیا. اس کا عمل شاہد ہونا چاہیے. کیا تسلیم و رضا کا پیغام اگر دیتے ہیں تو تسلیم و رضا کرنے کی ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، کم و بیش ہم لوگ کرتے ہیں اس بات کو. ہمیں ملے بتایا جاتا ہے کہ یہ تسلیم و رضا طاقت کہی جاتی ہے، اسے نہ کرو، چھوڑو مچاؤ، ختم مچاؤ، چلنے دو. وہ کچھ دیر بس ہو جاتی ہے کہ چلنے دینا ہی ٹھیک ہے. اس لیے اللہ کے باب میں ٹھیک ہے، ایسی ہے رحمان رحیم، ایسی ہے. وہ سوال کرو جس کا آپ کے ساتھ تعلق، آپ کے عمل کے ساتھ، آپ کی صحت کے ساتھ. کیونکہ آپ کو جو بھی علم ملے گا دوسری تفسیر میں دوسرا ہی ہوگا، پھر بحث شروع ہو جائے گی. یہ خیالات کس اسٹیج پر رک بھی جاتے ہیں. انسان کا عمل ہے سوچنے کا عمل. ہاں یہ کسی مقام پر آ کر رک بھی جاتا ہے کہ انسان سوچنا چھوڑ. بالکل رک جاتے ہیں. اب یہ چیزیں باندھی ہے جب سوچ ختم ہو جاتی ہے، سوچ نہیں چلتی آگے. بالکل ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سوچ رک جاتی ہے، ویکنگ آ جاتی ہے. اس وقت جب آپ کسی ایک سوچ میں گم ہو گیا، باقی سوچ رہنے ختم ہو گئی. یہ تو لاجیکل بات ہے نا کہ یہ خیال تھا باقی خیال ختم ہو گیا. اور وہ خیال ہے کہ ہم نے جانا صبر پر، لہٰذا مکین ہونے کے سارے کل آپ نے چھوڑ دیے، صبر پر جانا ہے. اب صبر پر جانے کے لیے آپ تیار ہیں. اب یہ خیال تو آپ کے ساتھ چلے گا نا. کچھ عرصے کے بعد آپ کو بندہ ملتا ہے، کہتا ہے انگلی پکڑ لو میری. اب وہ سوچ بھی نہیں آپ کی، انگلیاں کی پکڑی ہوئی ہے. بس وہ جہاں بول چلتے جائے آپ چلتے جاتے ہو. لہٰذا کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. شہر کا خیال چھوڑا آپ نے صبر پہ جانا تھا. اب صبر کا بھی خیال چھوڑو کہ مسافر میں آپ ساتھ جا رہے ہو کسی کے. لہٰذا سوچنے کا مقام ختم ہو جاتا ہے. سوچنے کا مقام فیصلے پہ ختم ہوتا ہے.
اور فیصلے کے بعد سوچ کا مقام رہتا ہے، بس چل پڑا۔ شادی سے پہلے انسان سوچتا رہتا ہے کس قسم کی شادی ہونی چاہیے، شادی کے بعد تو شادی کے بارے سوچتے ہی مطلب مغلوب ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، آپ کی شادی ہوگی، سوچ ختم ہوگی، بلکہ سوچ ہی ختم۔ انسان کے ذہن کو دیکھو، نیند میں آپ ہر روز سوچ چھوڑ دیتے ہو، اور کام میں لگے ہوئے تو سوچ چھوڑ دیتے ہو، سوچ نہیں چلتی، خیال نہیں چلتے بالکل، آپ عمل کر رہے ہو۔ جب جسم جسمانی طور پر عمل کر رہا ہو تو خیالی طور پر بند ہو جاتا ہے، ایسا مطلب واقعہ بند نہیں جاتا۔ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے تو ان کا خیال ہمہ وقت چلتا ہے، بہت کم لوگوں کو ان کا قلب چلتا ہو ہمہ وقت، خیال چلتا ہو ہمہ وقت، ان کے اوپر منظر یا نظارے چلتے ہو ہمہ وقت، بہت کم لوگوں کو، ورنہ نہیں۔ ہاں جی آپ بولو جی صاحب۔ اپنے میں کتاب لے گیا تھا ایک، اس میں حمد کی ایک نظم ہے، اس میں ایک مقام پر ارشاد ہے آپ کا کہ عدم اور وجود کے خالق آپ، تو وجود کے خالق تو کچھ سمجھ میں آیا، عدم کے خالق نہیں سمجھ میں آیا، عدم تو عدم ہے ہم سمجھتے ہیں، اس میں تکلیف کہاں کیسے آپ؟ دیکھو جو کچھ کائنات کے اندر ہے نا یہ سب تکلیف ہے، فی الحال عدم آپ کا لفظ سمجھ لو، جی صاحب، وجود عالم وجود کے علاوہ عدم ہے، اس کو خالق بھی ہوا ہے، جس طرح خلق الموت والحیات، حیات کا خالق ہے اور موت کا پہلے خالق ہے، حالانکہ موت کوئی شاید نہیں، حیات کے ختم ہونے کا نام ہے، حیات بھی کافی تھی، اللہ تعالیٰ حیات کا خالق ہے، جب حیات ختم ہو جاتی ہے اسے موت کہتے ہیں نا، موت الگ نام بتایا، خالق الموت والحیات، یہ زندگی اور آخرت کی زندگی، دنیا آیا تو دنیا کے اندر جب ختم ہو جائے تو آخرت شروع ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت کی زندگی الگ، اس لیے وجود اور عدم الگ ہے، ازل اور ابد الگ الگ، حالانکہ ایک ہی ہے، یہ سارا امر ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے امر کن سے پہلے کسی شے کا تصور بھی نہیں کرنا، کوئی تھا وقت تھا نہیں تھا، کائنات کی نہیں تھی، اب اس طرح مطلب لا شریک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا مخفی، تنہا اتنا کہ بالکل جگتا، اب جو آیا پھر تخلیق کا بات، پھر مکمل مطلب سارے واقعات یہ ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وجود و عدم تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، اول تم نے تخلیق کیا، آخر تم نے آپ تخلیق کیا، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، یہ ساری تخلیقات بھی ہیں اور آپ بھی خود ہے خالق، اس لیے یہ ایک مقام ہے۔ اب وہ مقام تمہارے مشاہدے میں آ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے مشاہدے میں تمہارا اپنے آپ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کائنات اتنی وسیع ہے کہ تمہیں کبھی سمجھ آ جائے تو پاگل جاؤ، اس لیے غفلت ہی چنگی ہے، بہتر ہے کہ انسان الگ ہی رہے، سورج کو سمجھ جاؤ گے تو خوف سے مر جاؤ گے، کائنات کی وسعتوں کے اندر دم توڑ جائے گی خیال آپ کا، تو بہتر ہے کہ دوستوں کے ساتھ محبت نامے میں سفر کرتے جاؤ، گم ہو کے آرام کے ساتھ، مشاہدہ ہو گیا تو بالکل ذہن موقف ہو جائے گا، تو مشاہدہ ہوتے سارے کرو کہ یہ انسان ہے، یہ کون ہے، یہ نماز ہے، یہ مسجد ہے، یہ مطلب دودھ ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا، وہ کیا ہے، ایمنسٹی آف اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہے، وجود و عدم کدھر ہے، عدم کے بعد کیا ہے، ازل سے پہلے کیا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، خدا نہ تھا تو کیا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہاں نہیں سوچنا، کیونکہ مخلوق پر خالق تک کی رسائی پوری طرح امکان نہیں ہے، بس یہ آپ کا مجبوری ہے، ذرا ذرا جو کشادہ ہوتا ہے نا تم یہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ میں جہان اجنبی میں ہوں، تو ویسے بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد زندگی میں آپ چلتے ہو نا، پہلے آپ کے دوست ہوتے ہیں،
بزرگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ممو چاچا ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے دوست کچھ گپیاں، اور پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہوتے آپ تو نہ بیٹھے ہو. یعنی قافلے میں، اپنوں کے قافلے میں چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد ہم بھی گھاگوں میں گر گئے. آپ نہیں کتنے چلے گا، یہ نہیں پتہ چلتا کیسے چلے گا. ایک گھر کے اندر اپنوں کی فضا جو سارے اپنے ہوتے تھے کل پرسوں تک، چلتے چلتے یک لک سارے کے سارے عنوان بدل گیا، سارے بندے بدل گئے، گھر وہی رہا اور آدمی بدل گیا. اور آپ کو یاد ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو گیا تھا. اسی گھر میں جس گھر میں آپ رہتے ہو آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور اب اور لوگ جو ہے نا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا. اب تم اولادوں میں کھو گئے ہو، اور یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آدھے تم بھی مر چکے ہو. جتنے تم نے جنازے اٹھائے اتنی تو موت ہو چکی تمہاری. اتنے رشتے جو تمہارے اندر تھے نا، رشتوں کے پردے اتنے مر چکے. اندر میں ایک باپ کی جگہ تھی، ایک چاچا کی جگہ تھی، ایک فلاں کی جگہ تھی نا، اندر بنائے ہوئے اپنے شیل محبت نامے کے مطالعے مرتے 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 اب آپ کے ساتھ دور دراز کو واقف کوئی دوست کو ملنے جاؤ گے، وہ ایک بندہ دوست ہے فلانا وہاں رہتا ہے، اس کو ملنے آپ جاتے ہو. یہ آپ اپنی زندگی سے ملنے جاتے ہو. کس سے ملتے ہو؟ اپنے آپ سے ملتے ہو. کیا میری گواہی جو ہے صرف ایک آدمی دے سکتا ہے جو مجھے جانتا ہے، وہ آدمی کہ ہاں میرے ہونے کا ثبوت وہی ہے. یا میرے ہونے کا ثبوت ماں باپ تھے وہ نہیں ہے، یا وہ بزرگ تھے وہ نہیں ہے، یا رشتے دار تھے یا دوست تھے، کوئی بھی نہیں رہ گیا. ایک بندہ رہ گیا میرا ثبوت جو مجھے نام سے پکارتا ہے، ہاں بھائی مسٹر ایکس آپ کا کیا حال ہے، یہ میرے ہونے کا ثبوت رہ گیا. باقی سارے میرے اجنبی ہیں، اور ان کو بتانا پڑتا ہے آپ کون ہو. کہتا آپ میں اس شہر میں مجھ سے پوچھتے ہو، میرے محلے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، میرے محلے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے نا، پھر آپ کا نام کیا کہ میرا نام یہ ہے. اب آپ کو نام بتانا پڑ جائے گا. آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو؟ کہتے بیٹا تجھے کیا پتا، تیری پیدائش سے پہلے میں ہی تھا یہاں پر. اور یہ جب آپ کو آپ کا نام بتانا پڑ جائے تو میں سمجھو کہ یہ بڑی عجیب و غریب واقعہ. اور اگر کوئی ایسا پرانا آپ کا واقف آپ کی شکل اتنی بدل جائے گی، وہ آپ سے پوچھے کہ جہاں سعید صاحب رہتے تھے، اب کس منہ سے بتاؤ گے کہ میں وہی ہوں، تو آپ کی شکل تو بالکل بدل گئی. اتنی مدت کے بعد آپ کو دیکھا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے ذرا. اب میرے جو واقع ہے وہ شاید تک نہ واقف ہو جاتے ہیں. اتنی جو زندگی ہے اس کے اندر سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آپ عدم کی پرواہ نہ کرو. اچھا عدم کا خالق ہے، ہر جگہ خالق ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو، اس نے کہا کہ میں خیر ہی بشر رہی من اللہ تعالیٰ، خیر کا بھی آپ ہی خالق ہوں اور شر کا بھی آپ خالق، شیطان کا بھی خالق آپ ہوں. کمال کی بات یہ ہے، شیطان آپ نے تکلیف فرما دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا، یہ رونے سے آیا ہے، یہ رونے جلوے ہیں. آپ اس میں دقت کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کا شیطان مر جائے یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا شیطان مر جائے. دو باتیں نہیں کہنی، اللہ کا شیطان مر جائے، یا یہ بھی نہیں کہنا کہ خدا کے شیطان کو ایمان نصیب ہو. آپ کا ایمان جائے گا. آپ ایسے میرے تو یہ اللہ شیطان کو معاف بھی کر دے، چلتے رہ کے جاتا ہے تو رحیم ہے کریم ہے نا. جس کی سفارش نبیوں نے نہیں کی ہے تم کیسے کر سکتے؟ یہ راز ہے کہ اللہ ساری شر نیکی میں بدل جائے، نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس اس لیے آپ اپنے طور پر اس لیے بات دیکھو کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. حالات وجود بھی خالق ہے اور عدم کا بھی خالق ہے، ہونے کا بھی نہ ہونے کا بھی. ہاں جی آپ بولو، آپ کچھ میں آپ بولو گے سوال تو پھر آپ کی چھٹی ملے گی. ہاں بولو، آپ پوچھ لو آسے پاسے کسی لوگوں سے. ہاں راج نہیں بول. ہم نے زمینوں سے اور آسمانوں سے اور پہاڑوں سے کہا کہ تم یہ انسان، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو آیا ان میں بھی کوئی شعور کسی سطح کا یقینی ہوتا؟ وہ کس سطح کی یقین ہوتا ہے؟ نہیں یہ بڑی جگہ پر ہے قرآن پاک میں کہ شعور جو ہے نا بیان کرنے والے کے اندر ہے. جو چیز زمین و آسمان میں تسبیح بیان کر رہی ہے اس سے بڑا شعور کیا ہے؟ جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو شعور کیا ہے؟ شعور تو ہے. ہاں اس کا شعور اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا ہے تو میرا شعور ہے، ہم نہیں سمجھتے. جسے اللہ کہتے بلا حیام وہ زندہ ہے، بلا اللہ تشریح تمہیں شعور نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے. ہمیں شعور کا ثبوت کیسے ملتا ہے
ثبوت اس کا ہے. مثلا وہ بیماریاں جن کا علاج جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے، پرانے زمانے کے جو عقاقیر اکٹھی کرتے تھے بوٹیوں کو، وہ جب جاتے تھے نا بوٹیوں کے پاس، بوٹیاں بولتی تھی. یہ تجربے سے نہیں ہوا کہ تجربہ کر لو تو یہ ہے بوٹی کی تحقیق کرو، 6 سال کے بعد 15 سال کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بوٹی فلاں بیماری، اتنی بیماری کہاں سے تھی. وہ بوٹیاں جو ہے نا وہ بولتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی یہ یوں ہے، میں اس کام کے لیے بنائی گئی ہوں. یا کوئی جاننے والا جس کو شعور مل گیا تھا وہ بھی بتاتا ہے وہ بوٹی لے لو، اس کو فلاں کام کے لیے آؤ، اس کو رگڑ کے لگا دو، رقم ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ جو ہے نا شعور بوٹیوں کی طرف سے خود عطا ہوا، خالق کی طرف سے عطا ہوا یا بوٹی خود بولی کہ میں اسلام کے لیے ہوں. تو کچھ بزرگوں نے لکھا کہ بوٹیاں خود بولتی ہیں، کلام کرتے ہیں، درست کلام کرتے ہیں کہ ہم کب سے ہیں جہان اجنبی میں کھڑے ہوئے. یہ ہوتا ہے ایسا واقعہ. ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے کلام ہوتی ہے، ہم کلام ہو جاتا ہے. اس لیے ممکن ہے کہ یہ شعور گویائی بھی ہو. آپ بات میں صرف شعور ہی نہ ہو، گویائی بھی ہو. ہو سکتا ہے اس کے اندر وجدان بھی ہو. باہر مطلب صاحب وجدان جو ہے انہی بوٹیوں جڑیوں درختوں سے حاصل کرتے رہے عرفان. تو ممکن ہے کیا ہو پھر پہاڑوں کے اندر مطلب ان کو آوازیں آتی رہی ہیں، اور ممکن ہے پہاڑ کی اپنی آواز ہو. اس لیے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے سب جلوے، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ شعور جو ہے یہ نہ ثبوت کا ہو سکتا ہے کہ شعور ہے، نہ تمہارے مطلب کی بات ہے. اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے تو تمہیں شعور اس سے مل جائے گا، چیزوں وجدان مل جائے گا، شعور مل جائے گا. قبریں بولتی ہیں، مردے بولتے ہیں، کس آدمی کے ساتھ اسی آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ بولتے ہیں. ہمارے ساتھ زندہ آدمی نہیں بولتے. کہہ رہا ہے کہ بھائی کو بلا کے دیکھو ذرا، ایسا بولے گا کہ یاد کرو ذرا بھائی، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. آپ کے بھائی کی بات نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھائی ہیں جو مخالفت کرنے والے سارے. بعض قبریں بولتی ہیں، سکوت بولتا ہے، سناٹا بولتا ہے، سکوت بولتا ہے، اندھیرا بولتا ہے، روشنی بولتی ہے. اور پھر اس نے یہ کہا، دیے نے شاعر سے کیا کہا، شاعر نے دیے سے کیا کہا. اقبال بولتا ہے پھر کیا آواز آئی. یہ ساری آوازیں جو آتی رہتی ہیں یہ بولنے والے ہیں ہر طرف. مشرق سے آواز آئی، پھر مغرب سے آواز آئی، ساری آوازیں ہر طرف. تو یہ سماعت کی بات چاہیے. اگر سماعت ہو تو ذرا ذرا بول رہا ہے، اگر نظر ہو تو ذرا ذرا جلوہ کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہو تو ہر طرف کوئی ایک ہے، نہ ہو تو پھر کچھ نہیں بولتا رہے گا. اس کی نظم کی تھی، ایک شاعر تھا انگریز، اس نے لکھا تھا تو اس کو بیان کر رہا ہے. کہتے زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ there was a time when meadow, chiraga, groves, trees and everything to me did seem apparelled in celestial light. وقت تھا کہ درخت، پہاڑ، دریا، ندی، نالا، چراگاہیں مجھے لگتا تھا کہ ان میں آسمانی روشنی میں لپٹی ہوئی ہیں. کہتے turn wheresoever I may by night or day, the things that I have seen I now can see no more. اب میں جہاں بھی جاؤں، دن کو جاؤں، رات کو جاؤں، جہاں بھی جاؤں، اب وہ نظر نہیں آتا. کہتے یا تو وہ نہیں وہ رہے یا میں نہیں رہا. کہتے باز میں ہی نہیں رہا. کہیں نہ کہیں ان کی روشنی گم ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں میرا دیکھنے والا آلہ گم ہو گیا. وہ بچپن کی نگاہ تھی معصومیت کی، اور اب میں مجھے حماقتوں میں پڑ گیا. وہ نگاہ ختم ہو گئی تو ہر طرف جانا روشنی ختم ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ تیری آنکھ کمزور ہو جائے تو سورج کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، ورنہ سورج ہر جگہ چل، ورنہ ہر جگہ جہان دیگر تھا. وہ کیا ہے، تو نے خود ہی نہیں دیکھا. ورنہ ہر جگہ جہان دیگر، ہر جہان میں ایک نیا جہان، ہر واقعہ میں ایک نیا واقعہ تھا. کاش تیرے پاس فرصت ہوتی، غور سے تو دیکھتا، پر دیکھنے والی آنکھ چاہیے. آپ بات سمجھے نا، یہ آدمی میں ہے کوئی شوائی ہے، جلوے ہیں سارے، روپ، نگر، کائنات. ہاں اور بولو، پھر دعا کرتے ہیں. آپ بولو. ہر چیز کے اندر ہر خالق کا جلوہ ضرور ہے.
اب میں یہ بتاؤں، خالق کا جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھ تیار ہونی چاہیے. آنکھ سے دیکھ کر دل کے ساتھ محسوس کرو کہ میرے خالق نے یہ کیا چیز بنائی ہے. عرفان پورا حاصل کر سکتے ہیں ایک درخت کے ایک پتے کو دیکھ کر کہ یا اللہ یہ کیا تعریف ہے، کیا واقعہ تم نے بنایا. دیکھیے ایک ایسی بات کہ پوری کی پورا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کہ بیج جو ہے اس میں درخت کیسے ہے اور درخت میں بیج کیسے ہے. خالی یہی بات سوچتے جاؤ نا، ایک بیج میں کتنے بیج ہیں اور کتنے بیجوں میں کتنے درخت ہیں اور کیا ہے، ایک میں کروڑ ہے کہ کیا واقعہ کیا ہے یار، یہ کیا راز ہے. ایک دم مطلب عجیب و غریب ہے کہ کوئی بھی ایسا بیج نہیں ہے جو اپنی اصل سے باہر ہو جائے. کہ آم کی گٹلیاں آم ہی پیدا کرے گی، جو پیدا کرے گا، گندم پیدا کرے گی. تو یہ آپ ذرا سوچو کہ کیا واقعہ ہے. اسی واقعے سے عرفان ملتا رہا لوگوں کو. اس لیے جو لوگ اچھے مشہور ہو گئے اور جو لوگ اچھے زندگی گزار گئے ان کا ذکر جائے تمہارے اندر صحیح پیدا کرے گا، ان کی یاد صحیح پیدا کرے گی. اور کچھ نہیں کرتے تھے تو اچھے لوگوں کو، بزرگوں کو، اللہ والوں کو اور ان کی زندگیوں کو دیکھتے رہو، یاد کرتے جاؤ، آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اطمینان مل جائے. یہ واقعہ ہے. اور بولو ڈاکٹر صاحب کی بات یہ یاد کرنے والی بات ہے. دوسرا یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ میں گلہ نہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے. گلہ کرنے والا جھگڑالو ہو جائے گا، گلہ کرنے والا جو ہے نا فطرت کو تسلیم نہیں کرے گا. اور اصلاح کرنے کی حد تک اصلاح کر لو، جو چاہتے ہو وہ کر ڈالو. نیک چیز ہے کہتے ہیں زبان سے گرمبل نہ کرو. بھائی آپ دیکھو آدھا دن آپ اس کام میں ضائع کرتے رہتے ہو، پھر وہی واقعہ ہوا پڑا، پھر وہ ایسا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. یہ گلا کرنے والی بات نکال دو. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، پھر اچھی زندگی پیدا ہو جائے گی، اچھے واقعات پیدا ہو جائے گی. دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ خود ہی حفاظت فرمائے، آپ کی مشکلات خود ہی آسان فرمائے، اور آپ اپنی مشکلات میں اضافہ نہ کیا کرو. مشکل کے اندر اور مشکل ڈال لیتے ہو. اگر اس نے غم عطا فرمایا ہے تو یہ بھی دولت ہے، اور اس نے اگر خوشی عطا فرمائی ہے یہ بھی دولت ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کو سجیشن نہ دیا کرو، بہت اصلاح نہ کیا کرو فطرت کے واقعات کو. خاص طور پر وہ واقعات جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ واقعات سے ٹھیک جو کیے سب صحیح ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے.